وزیر اعظم عمران خان نے اگست سے سندھ میں سیاسی جلسے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی مخالف سیاسی قوتوں سے ملاقاتیں اور انہیں ساتھ ملانا بھی سندھ پلان کا حصہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کے حوالے سے عید کے بعد ایک اور اجلاس بلایا ہے جس میں سندھ پلان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستان کے FATF نکات پورے کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کرایا ہے۔ ہم پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ عالمی دنیا کے ساتھ مل کر جلد بقیہ نکات بھی مکمل کرے۔ افغان سفیر کی بیٹی کا کیس اغوا کا نہیں۔ تفتیش کے مطابق لڑکی نے جن 4 ٹیکسیوں میں سفر کیا وہ چاروں ٹیکسی ڈرائیور محنت کش مزدور ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار شروع کر دی ہے۔ طالبان نے افغانستان کے سرحدی ضلع اسپن بولدک میں افغان کرنل ایوب کاکی کے گھر سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ برآمد کر لیا۔ برآمد شناختی کارڈ میں چمن کا رہائشی پتہ درج ہے۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ اور مریم نواز کے درمیان گرما گرمی۔ وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ نے مریم نواز کے ان کے بچوں سے متعلق بیان پر تنقید کی تو مریم نواز نے جواب میں کہا کہ آپ کے سابق شوہر نے الزامات کا کھیل شروع کیا۔ اگر آپ کسی کو الزام دینا چاہتی ہیں تو عمران خان کو دیں۔ واضح رہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے بچے یہودی کی گود میں پلے ہیں، جس پر جمائمہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایسے الزامات کی وجہ سے ہی پاکستان چھوڑا تھا، لیکن یہ ذہنیت آج بھی نہیں بدلی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2145 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 37 افراد انتقال کر گئے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.25% رہی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے عید الاضحیٰ کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق صوبے بھر میں نماز عید کھلے مقامات پر ادا کی جائے۔ نماز عید کے اجتماع میں سماجی فاصلے بھی برقرار رکھے جائیں، جبکہ قربانی گلیوں میں نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے اسلام آباد کی مویشی منڈی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے بھاؤ تاؤ کے بعد 5,60,000 روپے میں 3 اونٹ خریدے۔ یورپی پیراگلائڈرز ٹیم نے 8,407 میٹر بلندی پر پیراگلائڈنگ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول کی ٹیم بھی شامل تھی۔ اور متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے جیت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوسرے سال ٹور ڈی فرانس کا ٹائٹل جیت لیا۔ امارات ٹیم نے 2 سالوں میں ٹائٹل جیت کر چیمپئن بننے کی روایت بنا لی۔